یعنی ابھی ارد گرد وہ سرخی باقی ہوتی ہے، اطراف کے اندر وہ سرخی، اور جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں کھلے علاقوں کے اندر وہ اس چیز کا نظارہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یا کسی اونچے مقام کے اوپر ہیں تو آپ وہاں چڑھیں اور آپ دیکھیں کہ اس وقت میں سورج جب غروب ہوتا ہے، جو آج کل جس پہ ہمارے یہاں افطاری کی جاتی ہے، سورج غروب بھی ہو جائے لیکن ارد گرد ساری روشنی ہوتی ہے، طرفی نہار ابھی باقی ہے، اور یہ جو روشنی ہے جب تک یہ غائب نہ ہو جائے رات شروع نہیں ہوتی. قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب رات اس وقت کو کہا گیا ہے کہ جب اندھیرا ہوگا، ہر چیز روشن ہے، دکھ رہی ہے، اور ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ٹائم پہ افطاری کر لیں. اب اس صورت کے اندر جو آج تو اس پہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس پر عمل کر رہا ہے، صحیح عمل کیا ہے؟ صحیح عمل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ اذانیں دی جاتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ اہل حدیث حضرات وہ رمضان میں اس کو اور جلدی کر دیتے ہیں، اور جلدی کہ اس آیت کے اوپر عمل ہو جائے، لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں. اور لوگ بس یہ اذان سنی، جناب اذان ہوئی اور فوراً کھجور منہ میں اور پانی. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انتظار کریں کہ رات داخل ہو جائے. اپنے آپ سے ہمیں شریعت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. قرآن مجید میں جب رات کا لفظ ہے تو رات کو ہی کرنا چاہیے، رات کو ہی پھر افطاری جو ہے ہونی چاہیے. اس طرح شروع میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ روزوں کی راتوں میں ہم نے آپ کے لیے رفث، بیگمات کے پاس جانے کو حلال قرار دے دیا ہے. وہاں پہ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی منہ میں کھجور رکھی اور جو ہے وہ بیگم کے پاس چلے گئے. وہاں پہ رات کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ رات سے مراد وہ رات ہے، لیکن یہاں اتم الصیام الی اللیل کے اندر آ کے وہ کہتے ہیں نہیں، رات سے مراد یہاں پہ مغرب ہے، مغرب کی سورج غروب ہوا اور بس یہاں پہ جو ہے اب وہ افطاری کر لی. تو درست یہ ہے شیعہ سنی اس اختلاف کے اندر کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں، جب یہ سرخی ارد گرد میں یہ غائب ہو جائے تب ہی ہمیں افطار کرنی چاہیے، اور یہی درست طریقہ ہے. اور جس میں ہمارے یہ بھائی شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور ہم یہ جناب وہ صرف اس کے اندر آ کے کہ اس پہ یہ تو شیعہ وہ تو مسلمانوں سے الگ افطار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بن گیا ہے شیعوں کی اذان الگ ہے، ان کی افطاری الگ ہے، ان کی سحری الگ ہے. ارے بھائیو، اگر کوئی قرآن پہ عمل کر رہا ہے تو آپ سے الگ تو نہ ہوا، آپ ان سے الگ ہو گئے، قرآن سے الگ ہو گئے. آپ کو قرآن مجید سمجھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ نہیں اب وہ کرتے ہیں تو ہم نے تو قرآن پہ عمل نہیں کرنا، ہم کیسے قرآن پہ عمل کریں. تو درست بات یہ ہے کہ انتظار کرنا چاہیے، اور اتنا انتظار میں کچھ نہیں ہوتا. آپ نے 8 گھنٹے انتظار کیا ہے، 7 گھنٹے انتظار کیا ہے، تو اب 10 منٹ 12 منٹ اور انتظار کر لے اور ایک ساتھ روزہ کھولے. امت کے اندر ایک اتفاق بھی ہوگا اور قرآن مجید کی طرف بھی ہم قریب میں آئیں گے. اور رمضان تو قرآن مجید کا مہینہ ہے. اس میں غور کیجئے کہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ رات کسے کہا گیا ہے، تو شام کا وقت ہوتا ہے مغرب. شام ہمارے ہاں عرف کے اندر شام کا وقت اس کو شمار کیا جاتا ہے. کوئی نہیں کہتا اگر آپ کسی کو وقت دیں گے کہ یار رات کو میرے پاس آ جانا، تو لازمی بات ہے اس سے 7-8 بجے کے بعد کا ٹائم مراد ہوتا ہے. ہرگز 6 بجے کا یا 7 بجے کا یا یہ جو ہے وہ 6:30 بجے کا ٹائم یہ مراد نہیں ہوتا. تو جو رات ہے وہ رات ہے، اور جو شام ہے وہ اس کو شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کے اندر مغرب کا لفظ استعمال ہے، غروب کا لفظ استعمال ہے، غروب شمس کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، لیکن دوسرے مقامات کے اوپر استعمال ہے. لیکن یہ جو جگہ ہے یہاں پر آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللیل کا لفظ استعمال کیا. تو اس لفظ کے استعمال کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں اس کو استعمال کیا؟ اسی لیے استعمال کیا نا کہ یہ رات مراد ہے، یہاں پہ مغرب مراد نہیں ہے. اگر مغرب مراد ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عربی زبان کے اندر بھی مغرب استعمال ہوا ہے، خود قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا. یہ کہا جاتا کہ تم ثم اتم الصیام الی المغرب، یہ نہ کہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ثم اتم الصیام الی اللیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے الی اللیل کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ رات کا وقت ہی ہے، مغرب کا وقت نہیں ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.